بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ آج کی بہت اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں۔ ہم اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی تیاری کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مثلاً جو عام زندگی میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ان دنوں میں زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذو الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ آخری درجے تک اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے، یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور نہ کوئی عمل اور اس سے افضل ہے۔ 10 دنوں میں کثرت سے اور الحمد پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کے لیے جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے، ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا، تو لوگ ان کی تکبیر سنتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں، یا کچھ تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ کے جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے، یا پھر اس کے علاوہ تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی۔ ابن عمر ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے ہیں، یعنی وہ ہر موقع پہ کہتے ہیں۔ انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یا صرف بازار کے لیے ہی نہیں، بلکہ بستر پہ بھی کہتے، اور راستے میں بھی، اور خیمے میں بھی، اور ہر جگہ سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آخر میں اللہم اکبر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں۔ جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اب ذوالحجہ میں کر رہے ہیں، اجر کا اجر ہے
اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے 8 دنوں کے روزے مخصوص نہیں ہیں۔ یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتے، مل کے بھی اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، تو عام دنوں میں کرنے کی بجائے ان دنوں میں کیا جائے۔ انسان ان دنوں میں پیسے جمع کرا لے، خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈالے۔ ایک طرف کیا کرنا ہے تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت اور بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا، نہ ہونے دینا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر اور طعنہ دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹاؤنٹنگ وہ جو عادتیں ہوتی ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے روکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلق بھی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھے اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے، مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے، کسی ناراض لوگوں کی آپس میں صلح کروانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقہ و خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ شکریہ۔